السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ہم عید کیسے منائیں؟ عید کی خوشیوں کا اظہار کیسے کریں؟ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ ایک مہینے تک روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عید سعید جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ عید کا معنی ہے خوشیوں کا اظہار کرنا۔ عید کا معنی ہے خوشیوں کا اظہار کرنا۔ حضرات، ہم عید کیسے منائیں؟ عید ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ جس طریقے سے ہم اور آپ ایک مہینے تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، چغلی سے پرہیز کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے عید الفطر کے دن، عید سعید کے دن بھی تمام گناہوں سے صدق دل سے توبہ کریں اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا پکا عہد کریں۔ اے پروردگار، تو نے ہمیں عید سعید جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا۔ اے مولا، میری نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میرے روزے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ عید ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے درس حاصل کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عیدگاہ کی طرف نماز عید پڑھنے کے لیے تشریف لیے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ راستے کے کنارے ایک بچہ کھڑا زاروں قطار رو رہا ہے، اس کا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، کپڑے پرانے پہنے ہوئے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے، چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا دیکھا۔ سرکار نے اس بچے کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے سرکار کی زندگی دیکھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا، سرکار بچے کے قریب گئے، جانے کے بعد شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہتے، بیٹا آج عید کا دن ہے، سارے بچے نہا دھو کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، تم راستے میں زاروں قطار کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ بیٹا یہ بتاؤ، کیا تمہارے باپ نے تمہیں مارا ہے؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں ستایا ہے؟ کیا بھائیوں نے تمہیں اذیتیں دی ہیں؟ جب بچے نے باپ کا نام سنا، بچہ اور تیز چیخنے لگتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، بیٹا تم روتے جا رہے ہو، آخر رونے کا سبب بتاؤ، رو کیوں رہے ہو؟ کیا تمہارے باپ نے تمہیں مارا ہے؟ بچہ کہتا، یا شیخ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو۔ نبی فرماتے، بیٹا بتاؤ، کیا تمہارے باپ نے تمہیں مارا ہے؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں مارا ہے؟ آج عید سعید کا دن ہے، سارے بچے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، نیا لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن تم یہ پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے ہو۔ کیا تمہارے باپ نے کپڑوں کا انتظام نہیں کیا ہے؟ بچے نے اتنا سنا اور زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ میرے سرکار نے پوچھا، بیٹا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اب وہ بچہ کہتا، یا شیخ مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو، میرے سامنے میرے باپ کا نام نہ لو۔ آقا کریم ارشاد فرماتے، بیٹا بتاؤ آخر ہے کیا؟ وہ بچہ کہتا ہے،
یا شیخ معاملہ یہ ہے کہ سارے بچے جو عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں ان کے باپ داداؤں نے کپڑوں کا انتظام کر دیا ہے، کسی کے بھائی نے کپڑے کا انتظام کیا ہے، کسی کی ماں نے کپڑے کا انتظام کیا ہے، کسی کے باپ نے کپڑے کا انتظام کیا ہے، لیکن یا شیخ میں کیا کروں، میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو میرے لیے کپڑوں کا انتظام و انصرام کرتا۔ آج میں اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا بتا تیرے باپ کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ اب وہ بچہ، اس کی سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، وہ بچہ کہتا یا شیخ ایک جنگ میں میرے باپ کا آقا مدینہ کے قدموں پر انہوں نے شہادت نوش فرمائی تھی، ایک جنگ کے موقع پر میرے باپ شہید ہو گئے تھے، لیکن میں بڑا خوش نصیب ہوں، انہوں نے شہادت پائی تھی، آقا مدینہ کے قدموں پر شہادت پائی تھی۔ اتنا کہنا تھا، میرے سرکار فرماتے ہیں بیٹا یہ بتا کیا تو نے ان نبی کو دیکھا ہے جس کے قدموں پر تیرے باپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے؟ وہ بچہ کہتا یا شیخ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ نبی فرماتے بیٹا سن لے، جو تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے اسی کا نام محمد ہے، اسی کے قدموں پر تیرے باپ کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سرکار نے کہا، اب بچے کو سہارا مل گیا کہ کوئی مجھے تسلی و تشفی دینے والا ہے۔ بچہ زارو قطار رو رہا تھا، خاموش ہو گیا۔ میرے سرکار نے بچے کا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، اپنے رومال شریف سے سرکار نے گرد و غبار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، عیدگاہ کی طرف لے کے چل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی عید اسی طریقے سے منانا چاہیے۔ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس پڑوس میں کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جس کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، جس کے گھر پہ سمئی کا انتظام نہیں ہے، جس کے گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے عید سعید کے دن غریبوں کا زیادہ سے زیادہ خیال کیا کریں، لیکن ہمیں اپنے بچوں سے صرف مطلب رہتا ہے، پاس پڑوس کے بچوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ نبی فرماتے ہیں جب تم گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے لے کر کے آیا کرو تو اپنے بچوں کو چپکے سے دے دیا کرو، انہیں منع کر دیا کرو گھر کے باہر کھاتے ہوئے نہ جائیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ نبی فرماتے اس لیے تم اپنے بچوں کے لیے لے کے آئے ہو، جب تمہارا بچہ گھر سے باہر کھاتا ہوا نکلے گا، پڑوس کے بچے دیکھیں گے، ان کے دل کے اندر رشک پیدا ہوگا، کاش میرا باپ بھی میرے لیے چیز کھانے کی لے کر کے آتا، اس لیے تم اپنے بچوں کو چپ کے گھر میں بیٹھ کر کے کھلایا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ دیکھا ہے آج ہم عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، ہم صرف اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں ایسا نہیں، اپنی اولاد کا بھی خیال رکھو، دوسروں کے بچوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ صحابہ کی زندگی دیکھو، صحابہ عیدیں کیسی منایا کرتے تھے۔ آج ہم نے سمجھ لیا صرف نئے کپڑے پہننے عید ہو جائے گی، صرف سمے گھر کے اندر بن جائے عید ہو جائے گی۔ نہیں، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی زندگی کو دیکھو، مدینے کے لوگ سو رہے، مدینے کے لوگ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، مصافحہ معانقہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو عید سعید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، عرض کرتے پروردگار میری نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میرے روزے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کو صحابہ تلاش کر رہے ہیں، امیر المومنین نہیں مل رہے ہیں۔ لوگوں نے مسجد نبی شریف میں جا کر کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے زارو قطار رو رہے ہیں، اے پروردگار میرے روزے قبول کر لے، میری نمازیں قبول کر لے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب اتنا زارو قطار رو رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، آپ کی داڑھی شریف لبریز ہو جاتی ہے، آنسوؤں سے آپ
کا दामन तर हो जाता है। ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब अशरे मुबशरा में से है, उन 10 सहाबा में से है जिनको सरकार ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दे दी थी, लेकिन फिर भी ईद सईद के दिन मस्जिद के कोने में बैठ करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, हम आपको काफी देर से तलाश कर रहे हैं, आज तो ईद का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है, आज तो खुशियां मनाने का दिन है, आप मस्जिद के कोने में बैठ करके ज़ारो कतार रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, आज ईद का भी दिन है, आज वईद का भी दिन है। ईद का दिन उनके लिए है जिनकी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं, जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं, और वईद का दिन उनके लिए है जिनकी नमाजें, जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हुई हो। इस्लामी भाइयों, ईद सईद के दिन अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार अपनी आंखों से आंसू बहा कर रोया करो, अर्ज किया करो, परवरदिगार तूने एक महीने की अजीम दौलत से हमें नवाजा था, जिसको माह रमजान कहा जाता है। ऐ मौला, वो माह मुबारक हमसे रुखसत हो गया, मौला वो माह मुबारक हमारी नजरों से ओझल हो चुका है। ऐ परवरदिगार, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। इंशाअल्लाह रब की बारगाह में अगर तुम्हारा एक आंसू भी पसंद आ गया, तुम्हारे रोजे भी कबूल हो जाएंगे, तुम्हारी नमाजें भी कबूल हो जाएंगी। बुजुर्गान दीन को देखिए ईद कैसे मनाते थे। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, ऐसे वली हैं जिनकी जात पर विलायत को भी नाज है। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने 10 साल तक कोई लजीज खाना नहीं खाया, कोई उम्दा किस्म का खाना नहीं खाया। अल्लाह वालों की ईदें देखें, नफ्स ने चाहा लाओ अच्छा खाना खा लिया जाए, उम्दा खाना खा लिया जाए, फिर दिल में ख्याल किया, ऐ जुन्नून, खाना तो तब खाएंगे जब हम 2 रकात नमाज नफल में पूरा कुरान पाक पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की जिंदगी देखिए। इरादा किया 2 रकात नमाज नफल में पूरा कुरान पाक पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, और ऐसा ही किया। नमाज नफल की नियत बांधते हैं, 2 रकात नमाज नफल में पूरा कुरान पाक खत्म कर देते हैं। ईद सईद का दिन हुआ, लजीज खाना तैयार किया, पहला लुकमा हाथ में लिया, वाकया बड़ा लंबा है, सरसरी नजर डाल रहा हूं। लुकमा हाथ में लिया, मुंह के करीब लाए, नफ्स ने कहा, ऐ जुन्नून, 10 साल के बाद मैं कामयाब हो गया हूं, मैं तुझ पे गालिब होने वाला हूं। लुकमा नहीं खाया, रख दिया। एक आलिम दीन सो रहे थे, सरकार की जियारत हुई, सरकार ने फरमाया, जाओ जुन्नून को ये खाना दे देना, उनसे कह देना 10 साल के बाद लजीज खाना तनाबुल कर ले। वो आलिम दीन आते हैं, आने के बाद जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को वो खाना पेश किया। फरमाते हैं, अल्लाह के वली जुन्नून मिस्री, सुनिए, मैंने सरकार की जियारत की है, आक़ाए करीम ने फरमाया है कि मेरे जुन्नून से कह देना कि 10 साल के बाद ये लजीज खाना खा ले। जब इतना सुना तो हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं फरमा बरदार हूं, आका मैं फरमा बरदार हूं, 10 साल के बाद लजीज खाना तनावुल फरमाया है। लेकिन आज हमारी ईदें कैसी हैं? दर हकीकत ईद तो उसी की है जो अल्लाह की बारगाह में गिरियोजारी करता हो, जो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता हो, जो सदका खैरात ज़कात वगैरह निकालता हो, गरीबों का ख्याल रखता हो। असल ईद उसी की है। बेशक ईद उल फित्र के दिन खुशियों का इजहार करना बाइसे अजरो सबाब है। मुसाफहा करना, मुआनिका करना, मुसाफा करना, एक दूसरे से गले मिलना। किताबों में लिखा है, जब बंदा एक दूसरे के सीने से मिलता है, अल्लाह उन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों की मगफरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह।